کتنے گھروں میں بوڑھے ماں باپ موجود ہیں، اپنے دل سے پوچھئے نا، کیا وہ دل سے ہم سے راضی ہیں؟ دیکھیں ماں باپ بعض اوقات اپنے ایکسپریشنز شیئر نہیں کرتے، بچوں سے وہ ناراض ہو کر بھی دکھی ہوتے ہیں۔ کمال کی ہستیاں ہیں ناظرین، یہ بیچارے اندر سے کتنے دکھی ہوتے ہیں پھر بھی اظہار نہیں کرتے، بلکہ کئی ماں باپ تو بچوں کے سامنے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ زیادہ بولیں گے تو کہیں گھر سے ہی نہ نکال دیں۔ تف نہیں ایسی اولاد پر کہ جن سے ماں باپ بات کرنے میں ڈرتے ہوں، جس بیٹی سے ماں بات کرنے میں ڈرے کہ بیٹی مجھ پر شاؤٹ کرے گی، چیخے گی۔ اب غور تو کریں یہ کتنا بڑا گناہ ہے، یہ کتنی بڑی نافرمانی ہے، اس ایج میں ان کو اس تکلیف میں رکھا جائے۔ علماء نے اولاد کے جو حقوق لکھے نا کہ اولاد کو والدین کے ساتھ برتاؤ کیسا کرنا ہے، اس میں ایک حق یہ بھی لکھا ہے، انداز لکھا ہے کہ بیٹا باپ کے آگے غلام کی طرح رہے، جس طرح غلام آقا کے حکم کا انتظار کرتا ہے، اس طرح بیٹے کا برتاؤ، اس طرح اولاد کا برتاؤ ہونا چاہیے۔ مگر کیا آج ایسا نہیں کہ والد بیٹے کے آگے، بعض والد بیٹے کے آگے غلام بنے نظر آتے ہیں کہ بیٹا میرا یہ کام کر دو، بیٹا مجھے تھوڑے سے پیسے دے دو، اور بیٹا بعض اوقات جھاڑ رہا ہوتا ہے کہ میرے پیسے ہیں، بار بار کیوں مانگتے ہیں، آپ ڈسٹرب نہ کیا کریں، ابو آپ کو سمجھ نہیں آتی، امی آپ پرانی باتیں نہ کیا کریں، اب زمانہ بہت آگے نکل گیا ہے۔ کیا یہ انداز ہوتا ہے والدین سے بات کرنے کا؟ مجھے بتائیے نا۔ ان کو یہ کہتے ہو کہ سمجھ نہیں آتی، ارے ان کو تو اس وقت بھی سمجھ آتی تھی جب میرے منہ میں زبان نہیں تھی، بولنا نہیں آتا تھا، میں روتا تھا، پتہ چل جاتا تھا میری ماں کو کہ پیٹ میں درد ہو رہا ہے یا بھوک لگ رہی ہے۔ والد نے ایک ایک لفظ پر انجوائے کیا تھا، میں ایک جملہ کہتا تھا پورا گھر خوش ہو جاتا تھا، ایک ایک جملہ بار بار سنا جاتا تھا، اور آج وہ 2 بار کوئی سوال کر لیں تو ہمیں برا لگتا ہے۔ خدارا اے میرے وہ بچوں جن کے والدین حیات ہیں، اگر وہ بوڑھے ہو گئے نا تو یاد رکھنا بڑھاپا جو ہے نا وہ بچپنے کی مانندی ہوتا ہے۔ انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے انڈرسٹینڈنگ لیول کم ہو جاتا ہے، لسننگ پاور کم ہو جاتی ہے، ان کو اونچا سنائی دیتا ہے۔ بعض اوقات آپ کچھ کہتے ہیں وہ نہیں سن پاتے، وہ کہتے ہیں بیٹا کیا کہا تم نے؟ اب ناراض نہ ہوں، پیار سے دوبارہ بتا دیں۔ اگر وہ ایک ہی سوال 2-3 بار کر لیں تو اس کو فیل نہ کریں، یہ ان کی ایج فیکٹر ہے۔ اب آپ کو اسی طرح انہیں ڈیل کرنا ہے جس طرح ایک بچے کو ڈیل کیا جاتا ہے۔ کیا بچوں کے بار بار پوچھنے پر غصہ کیا جاتا ہے؟ میرے اور آپ کے بار بار پوچھنے پر انہوں نے غصہ کیا تھا؟ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا ناظرین کہ ایک بار ایک بوڑھی ماں نے اپنے بیٹے کو کہا بیٹا مجھے کچھ سنائی دے رہا ہے، تو بیٹے نے کہا امی نہیں، کچھ کوئی آواز نہیں آ رہی۔ کہا نہیں بیٹا مجھے کچھ سنائی دے رہا ہے۔ تو بیٹا کہتا ہے ماں کچھ نہیں سنائی دے رہا، آپ کو خالی خالی وہم ہو رہا ہے۔ تیسری بار ماں نے کہا بیٹا مجھے کچھ آواز آ رہی ہے۔ اب غصہ آ گیا، کہا آپ کو سمجھ نہیں آتی، آپ کے کان بج رہے ہیں، کوئی آواز نہیں آ رہی۔ اونچی آواز میں ماں سے بات کی تو ماں مسکرائی اور کہا بیٹا وہ سامنے جو باکس پڑا ہے نا صندوق، ذرا اس کو کھول کے لانا۔ بیٹے نے وہ صندوق کھولا، اس میں ایک بک پڑی ہے، وہ اٹھانا بیٹا۔ تو وہ پرانی سی ایک بک لے کر بیٹا ماں کے پاس آیا، تو ماں نے کہا بیٹا یہ دیکھ رہے ہو تصویر والی پرانی سی کتاب، جب تم چھوٹے تھے نا میرا بیٹا تو تم نے اس ایک تصویر کو دیکھ کر مجھ سے 70 بار سوال کیا تھا کہ امی یہ کیا ہے؟ میں نے ہر بار تمہارا منہ چوما تھا اور تمہیں جواب دیا تھا کہ بیٹا یہ سیب ہے۔ آج 3 بار میں نے ایک بات ریپیٹ کر دی، وہ تمہیں بری لگ گئی۔ کاش کہ میری بات دل میں اتر جائے۔ ان خدمتوں کو، ان عنایتوں کو، ان شفقتوں کو ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ آج ان کو ہماری ضرورت ہے۔ عجیب بات نہیں ہے ناظرین، 2 ماں باپ 8-10 بچوں کو سنبھال لیتے ہیں، مگر یہی 8-10 بچے اپنے والدین کو نہیں ٹیک کیئر کر سکتے، ان کا خیال نہیں رکھ پاتے۔